الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ایک مرتبہ آپ اور ہم نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک قرآن مقدس کی مشہور و معروف کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی کہ اے محبوب ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم، آپ دیکھیے، بلکہ اسلام کی تاریخ کی کتابوں کو پڑھے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس خاکدانی گدی پر مبعوث ہوئے تو ان کے دل میں ایک ہی خواہش انگڑائیاں لی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں بھی یہی خواہش رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کے دل میں بھی یہی خواہش انگڑائیاں لی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں بھی یہی بات انگڑائیاں لی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ہر ایک کے دل میں یہی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ صرف اللہ کے ولی ہی، اللہ کے نبی ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، بلکہ چرندے پرندے شجر و حجر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے۔ چرندے پرندے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، خشک و تر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، باغوں کے بلبل اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، چاند کی چاندنی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، عرش و کرسی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، لوح و قلم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا، ایک ہی ایسا بندہ ہے کہ جس کی رضا خود رب کائنات چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کے اور ہمارے نبی کی رضا خود رب کائنات چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرات محترم، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس خاکدانی گدی پر جتنے بھی نبی آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، یعنی کہ جب بھی اس زمین پر انسانوں کا تیور بدلا، جب بھی اس دنیا میں لوگ اپنے خالق و مالک کی نافرمانیاں کرنے لگے، جب بھی لوگ اپنے مالک کی نعمتوں کو جھٹلانے لگے، جب بھی لوگ اپنے رب کا شکر نہ ادا کرنے کے بجائے شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکرا بنتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور جتنے بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کتاب معراج سے نوازا ہے۔ جب آدم کو معراج ملی اسی دھرتی پر، نوح کو معراج ملی اسی دھرتی پر، یعنی کہ جتنے بھی نبی ہیں ہر انبیاء علیہ السلام کو معراج ملی تو اسی آسمان کے نیچے اسی زمین پر، لیکن جب اپنے حبیب کو معراج دینے کی باری آئی تو عرش اعظم پر بلا کر کے معراج دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ ہے کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں 4 بلکہ کئی ہیں، ان میں سے مخصوص 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر کے دیا، لیکن جب اپنے حبیب کو قرآن دینا ہوا، جب اپنے حبیب کو قرآن دینے کی باری آئی تو کسی ایک جگہ پر بلا کر نہیں، بلکہ حضور جہاں ہوتے ہیں جبریل وہی قرآن لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ حضور اگر مسجد اقصی میں ہے تو جبریل وہی قرآن لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ اگر ام خدیجہ کبریٰ کے بستر اقدس پر آرام فرما رہے ہیں تو جبریل وہی قرآن لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ عظمت مصطفیٰ
کہ جہاں محبوب ہوتا ہے وہیں قرآن کو بھیجا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے خالق کائنات، اے مالک پروردگار، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کہتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش رنگ ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش رنگ ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. حضرات محترم میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی کو بھیجا ہے ہر نبی کو معجزے سے نوازا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے تو انہوں نے پتھر سے پانی نکالا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا. ایسا نہیں ہے کہ صرف نبیوں کو، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو تو میں معجزوں سے نوازا ہی ہے، بلکہ جتنے نبی کو ایک ایک معجزہ کر کے دیا، جتنے نبیوں نے جتنے معجزے اپنے قوم کو دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ان سارے معجزاؤں کا ذخیرہ اپنے محبوب عالم کو بنا کر کے بھیجا ہے، اپنے محبوب عالم کو دیا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکالا تو میرے نبی نے اپنے انگشت مبارک سے پانی نکال کر کے دکھایا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو میرے نبی نے جابر کے بچوں کو زندہ کر کے دکھایا. اور میں آپ کو بتاؤں سلیمان علیہ السلام کی رعایا زمین و آسمان کا ہر جاندار تھا، اور میرے نبی کی رعایا زمین و آسمان کی ہر جاندار ہے. اور میں بتاؤں سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے چوٹی کے کر کے لوح پر قلم کے چلنے کی آواز کو سماعت کر لی. اور میں بتاؤں ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی آگ جلا نہ سکی، اور میرے نبی پر درود پڑھنے والی مچھلی کو دنیا کی آگ جلا نہ سکی. اور میں بتاؤں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے مصر کی ساری عورتیں پیدا ہو گئی تھی. جب مصر کی عورتوں کے سامنے ایک نیمبو اور ان کے ساتھ چاقو رکھا گیا تھا اور ان کے سامنے سے یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، وہ ساری عورتیں اپنے انگلیوں کو کاٹ دیا تھا. یعنی کہ یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے مصر کی ساری عورتیں پیدا ہو گئی، اور میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھ کر زمین و آسمان بلکہ دونوں جہان کی ہر شے نبی پر پیدا ہے. اسی لیے تو علامہ جامی کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا دانی، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا دانی. حضرات محترم یہ ہے میرے نبی کی عظمت. حضرات محترم اب سبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اس شادی اور آبادی کو حضرت علی اور فاطمہ کے جیسی جوڑی بنائیں. اور میرے بولنے اور آپ کے سننے میں کوئی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ من کل ذنب اتوب الیہ وما انا الا السلام علیکم. بسم اللہ.